بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم ہجرت مدینہ کے لانگ کوشچن کریں گے۔ یہ لیکچر نمبر آپ کا 20 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے شارٹ کوشچن کر لیے ہیں، میں نے کروا دیے تھے، اس کی معروضی بھی آپ کی ہوگی ہے، یہ لانگ کوشچن اس کے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کا پہلا کوشچن کریں گے، ہجرت مدینہ کے نتائج، یعنی آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے کیا نتائج نکلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اسلامی مواخات، اسلامی مواخات، یہ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے۔ تو حضرت اللہ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد، یعنی آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین، انصار کون تھے؟ جنہوں نے مدد کی تھی، ٹھیک ہے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین وہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی، کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ کیا، جس سے مہاجرین اور انصار آپس میں بائی بائی بن گئے۔ یہ معاہدہ مواخات مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ مواخات مدینہ کہلاتا ہے۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا مال و اسباب مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور اب یہ بے یار و مددگار تھے۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ اپنا ادھر مدینہ ہی میں، ساری مکہ میں ہی چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تئی داستے بے یار و مددگار تھے۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے کے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ انصار کہلائے۔ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو برابر کا حصہ دار بنایا۔ کیا کیا؟ انہیں برابر کا حصہ دار بنایا۔ مدینہ منورہ کے لوگ انصار کرائے، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو برابر کا حصہ دار بنایا۔ مدینہ منورہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مہاجرین نے اپنے انصار بھائیوں سے اتنی ہی مدد لی۔ کیا کیا؟ جو مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے اتنی ہی مدد لی جس قدر انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے تجارت شروع کی اور اپنی روزی خود کمانا شروع کر دی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا یہ ایسا معاہدہ تھا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کے درمیان مواخات قائم کی گئی تھی، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 90 تھی۔ اب دوسرے ہیڈنگ اس کی میثاق مدینہ، میثاق مدینہ۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد، یعنی آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین، انصار اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلایا۔ اس معاہدے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی حقوق مقرر کیے گئے۔ تمام فریقوں پر لازم تھا کہ مدینہ منورہ پر حملے کی صورت میں مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تمام معاملات میں آخری فیصلے کا اختیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ اس معاہدے کے ساتھ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے سربراہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں سب سے کنجوس آدمی وہ ہے جب میرا نام آئے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے جس من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابن من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں، پڑھا کریں۔ اس معاہدے کے ساتھ اسلامی ریاست کا عمل قیام میں آ گیا، جس کے سربراہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس ریاست میں تمام طبقوں کے حقوق مقرر تھے اور ہر ایک کو انصاف میسر تھا۔ مسلمان ہجرت کے بعد امن و سکون سے مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ ہجرت سے مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ
میں بہت آسانی پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے وہاں مکہ مکرمہ میں بے شمار مسائل تھے، ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، تو اب مدینہ میں، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد آسانی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہر وقت کفار رکاوٹ پیدا کرتے تھے، مگر ہجرت کے 10 سال کے اندر اندر اسلام نہ صرف ملک عرب میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا کوشچن آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کوشچن؟ ہجرت مدینہ کے نتائج۔ تو اس میں پہلا کیا ہے؟ اسلامی مواقعات ہے، جو آپ نے ایک معاہدہ، ایک بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ میثاق مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے دونوں ہیڈنگ آپ کی کلیئر ہو گئی ہیں، تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں اس کے جو 2 کوشچن رہ گئے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔